بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ثانیہ 11 سیکٹر کو 12 سال مکمل ہو گئے۔ قوم کا شہداء کو سلام۔ 7 اپریل 2012 کو بڑا برفانی تودہ سیاچن گلیشیئر میں فوجی یونٹ پر آ گرا۔ NLI بٹالین ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ ہو گیا۔ 129 فوجی جوان اور افسر برف میں دب کر شہید ہو گئے، ایک بھی بچایا نہ جا سکا۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے۔ 2008 میں جنرل مشرف اپنا 8 سالہ اقتدار مکمل کر کے رخصت ہوئے تھے۔ فوج کی مقبولیت انتہائی کم ہو چکی تھی۔ فوجی افسر اور جوان جب بازار جاتے تھے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ بے نظیر کو مشرف نے سیکیورٹی نہیں دی تھی اور وہ قتل ہو گئی تھی۔ لوگ اس وجہ سے بھی بپھرے ہوئے تھے۔ جب جنرل مشرف گیا اور جنرل کیانی نے کمان سنبھالی تو 2008 سے 2012 تک فوج پر انتہائی شدید تنقید ہوتی رہی۔ خصوصاً اس زمانے میں حامد میر صاحب کے کالمز میں بے پناہ بے عزتی فوج کی ہوتی تھی۔ لیکن کمان سنبھالنے کے بعد جنرل کیانی ایک بات پر پرعزم تھے کہ سیاست میں کسی قیمت پر دخل نہیں دینا۔ دہشت گردی کے خلاف سوات جنوبی وزیرستان آپریشن کامیابی سے منعقد ہوئے۔ فوجی جوان اور افسر شہادتیں قبول کرتے رہے، حتیٰ کہ ثانیہ 11 سیکٹر پیش آیا۔ 129 جوان اور افسر برف میں دب کر شہید ہو گئے۔ اس دن جیسے ایک معجزہ برپا ہو گیا۔ فوج کے حامیوں نے سوشل میڈیا پہ کوہرام اٹھا دیا، ایک لہر اٹھی اور راتوں رات فوج کی مقبولیت زمین سے آسمان تک چلے گئی۔ یہ فکرہ زبان زد عام ہو گیا کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اپنے گرم بستروں میں تو ہمارے محافظ برفانی پہاڑوں پہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ اس عرصے میں فوج پر تنقید کرنے والے کسی بھی شخص کو اٹھایا نہیں گیا۔ ایک بینڈ تھا جس نے اپنا نام خود بے غیرت بریگیڈ رکھا ہوا تھا، اس نے گانا گایا کہ چونکہ ایکسٹینشن کا مسئلہ آن پڑا ہے لہٰذا چیف یعنی جنرل کیانی کی بولتی بھی مکمل طور پر بند ہو گئی ہے۔ اس بینڈ کو بھی کچھ نہ کہا گیا، سب فوج پر تنقید کے لیے آزاد تھے۔ اس کے بعد جنرل راحیل شریف آئے تو فوج کی مقبولیت قومی امنگوں سے ہم آہنگ ان کے زوردار بیانات سے مزید اوپر گئی۔ پھر باجوہ صاحب آئے اور جو کچھ اس کے بعد ہوا اور جس طرح فوج سر سے پاؤں تک سیاست میں ملوث کر دے گی وہ سب کے سامنے ہے۔ حتیٰ کہ تحریک لبیک اور جمعیت علماء اسلام سے باجوہ صاحب نے منتخب حکومتوں کے خلاف دھرنے کروائے۔ دھرنے دینے والوں میں فوجی افسروں نے پیسے بانٹے۔ مقصد یہ تھا کہ سول حکومتوں کو اپنے سامنے جھکایا جا سکے۔ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نوٹس لیا تو انہیں فارغ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ بس ان کا چیف جسٹس بننا تقدیر میں لکھا تھا، ورنہ باجوہ صاحب نے انہیں فارغ کر دیا تھا۔ اب البتہ چیف جسٹس فوج کے ساتھ ایک پیج پر ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن میں تحریک انصاف سے بلے کا نشان کیوں چھینا، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پوری کی جا سکے۔ اور وہ خواہش کیا ہے؟ تحریک انصاف کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، کہ وہ بولی کیوں مارے گے۔ تقدیر میں لکھا تھا کہ پھر بھی آج علی امین گنڈا پور پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے اور تحریک انصاف جڑ سے ختم نہیں ہو سکی، لیکن کوششیں بھی ابھی ختم نہیں ہوئی، جاری ہیں۔ 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا راستہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو دکھایا کہ الیکشن ہو جائیں گے۔ الیکشن کو 90 دن کی آئینی مدت سے باہر نکالا۔ پولیس اور سول اداروں کے ہوتے ہوئے رینجرز نے عمران خان کو جس طرح غیر قانونی طور پر احاطہ عدالت سے تضحیک امیز انداز میں گرفتار کیا اور انہیں گھسیٹ کر لے گئے، اس سے ثانیہ 9 مئی رونما ہوا، جس پر اعتزاز حسن سمیت غیر جانبدارانہ سوچ رکھنے والے لیڈر یہ سوال کرتے ہیں کہ پولیس کہاں غائب تھی؟ مظاہرین کیسے کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کے گھر پہنچ گئے؟ ان کی اپنی سیکیورٹی کہاں تھی؟ بڑے بڑے صحافیوں کو ان کے چینل سے فارغ کرا دیا گیا، کئی بیرون ملک بھاگے اور آج تک وہیں مقیم ہیں۔ ارشد شریف قتل ہوئے۔ پاکستان بھارت کی طرح ایک فاشسٹ ملک بن کے رہ گیا۔ بھارت تو پھر بھی معاشی طور پر کلانچے لگاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ 562 ارب ڈالر کے ان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ پاکستان کے ہاتھ کیا ہے؟ مانگے تانگے کے 8 ارب ڈالر کے ذخائر اور 128 ارب ڈالر کے قرضے۔ یہ اس ملک کا حال ہے جس پر آدھا عرصہ فوج نے براہ راست حکومت کی اور بعد میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کی حکومتوں میں بھی دراصل حکومت فوج ہی کی تھی۔ آج فوجی قیادت کبھی اشارہ کرتی ہے کہ زراعت سے ہم اس ملک کے حالات بدل دیں گے، کبھی معدنیات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ 2022 میں بھارت نے آئی ٹی سیکٹر سے 245 ارب ڈالر کمائے۔ پاکستان کے ہاتھ صرف ذلالت آئی۔ زرداری اور شریف خاندان اپنی کرپشن کی وجہ سے فوج کے ٹاؤٹ بن گئے۔ 2018 میں عمران خان نے فوج کے سر میں سرنڈر کر دیا۔ غلط کیا، مگر نہ کرتا تو جنرل باجوہ نے نواز شریف کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا تھا۔ ویسے بھی عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طرح اس نے قید و بند اور بدترین کردار کشی قبول کی، اس نے کفارہ ادا کر دیا ہے۔
تو شہداء کا قرض یہ قوم کبھی ادا نہیں کر سکتی. شہداء کے خلاف کوئی پاگل ہی گفتگو کر سکتا ہے، لیکن جو کچھ اس ملک میں ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ارشد شریف کی شہادت پر جنرل ندیم انجم اور جنرل بابر افتخار نے کہا کہ 1 سال پہلے سیاست سے ہم لا تعلق ہو گئے تھے، یعنی یہ تاثر دیا کہ ہم لا تعلق ہوئے تو تحریک انصاف کی حکومت گر گئی اور پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی کہ ان کے مخالف سیاستدان اکٹھے ہو گئے. گویا مان لیا کہ 1 سال پہلے تک سیاست میں ملوث تھے. جنرل ندیم انجم اور جنرل بابر افتخار کی اس پریس کانفرنس کی تاریخی ٹرولنگ ہوئی جس پر انہیں مکمل خاموشی اختیار کرنا پڑی. جاتے جاتے جنرل باجوہ کے خاندان کے 12 ارب روپے کے اثاثے نکل آئے. کوئی وضاحت وہ نہ دے سکے اور نہ کسی کو جرت ہوئی کہ ان سے وضاحت طلب کرے. یہ ہے اس ملک کا حال. کبھی فوج نے بھٹو اور نواز شریف کو تخلیق کیا تھا، نواز شریف کو کبھی تخت پہ بٹھایا، کبھی جہاز سے باندھ کر جدہ بھیجا، کبھی الطاف حسین کو بنایا، کبھی الطاف حسین کو ختم کیا. آج بھی جہانگیر ترین جیسے لیڈر بنائے جا رہے ہیں. راؤ انوار کے ہاتھوں نقیب اللہ محسود کی ہلاکت سے پشتونوں میں ایک تحریک کھڑی ہوگی. حافظ سعید جیسے لیڈر بنائے گئے جو اقوام متحدہ میں آج پاکستان کے لیے بڑا بھاری بوجھ بنے ہوئے ہیں. ایران کی فوج اسرائیل کو دھمکی دے رہی ہے کہ شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا. پاکستان پہلے تحریک انصاف کو فتح کرنے کی فکر میں ہے، اس کے بعد آگے کا سوچا جائے گا. ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ فوج کے خلاف کوئی پاگل ہی بول سکتا ہے یا کوئی پاگل ہی سوچ سکتا ہے کہ فوج کو نقصان پہنچائے. کسی بھی ملک کی خود مختاری کے لیے ایک منظم اور مضبوط فوج کا ہونا ضروری ہے. سچ پوچھیں تو فوج کا سب سے بڑا حمایتی میں ہوں. حالانکہ عمران خان کی حکومت میں عمران خان پہ تنقید کرتا رہا ہوں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اگر یہ تحریک انصاف کی بجائے نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا تب بھی میرا یہی موقف ہوتا. فوج کی یہ ڈومین نہیں کہ وہ حکومتیں بنائے یا سیاسی جماعتوں کو فتح کرے.